یعنی اصدقائی کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے عبارت، پھر لغوی تحقیق، پھر اس کے بعد ترجمہ۔ اما عمر فولد یتیم یسکن فی حینا ایضا امه عجوز تکتسب بالخیاطة وتنفق على ولدها ولكن عمر ولد كبير النفس لا يقبل منها شيئا ثيابه رخيصة ولكنها دائما نظيفة يحبه جميع المعلمين لصلاحه وأدبه واجتهاده ومواظبته ولم يرسب عمر في الامتحان إلا مرة وحزن كثيرا وحزنت أمه لما رسب عمر في الامتحان وأراد عمر أن يترك المدرسة ولكن شجعته أمه وقالت أنا أكتسب بالخياطة وأنفق عليك ورجع عمر إلى المدرسة واجتهد كثيرا ونجح في الامتحان في السنة الثانية وبرز في الامتحان۔ تو یہاں تک کا جو ہے ترجمہ، اب میں اس کی لغوی تحقیق کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اور رہا عمر فولد یتیم، یتیم ہے۔ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس لڑکے کو، نابالغ لڑکے کو کہتے ہیں جس کے بچے کو، جس کے والد صاحب فوت ہو جائیں۔ یسکنو، سکن یسکنو، نصرہ سے رہنا، حینا ہمارے محلے میں، امہ اس کی ماں جو ہے، عجوز، عجوز یعنی بوڑھی ہے، اس کی ماں جو ہے وہ بوڑھی عورت ہے۔ تکتسب، اکتسب یکتسب، اکتساب کا معنی افتعال سے اس کا معنی ہے کمائی کرنا، کماتی ہے۔ بالخیاطہ، خاط یخیطو ہے، اس کا معنی ہے سینہ، خیاطہ سلائی سے۔ وتنفق، انفق ينفق جمع مؤنث یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، خرچ کرتی ہے۔ ولیکن عمر ولد کبیر النفس، کبیر النفس بڑا نفس والا، بڑا دل والا، لا يقبل واحد مذکر غائب، قبل یقبل سے اس کا معنی ہے قبول کرنا، سمع سے ہے، لا يقبل قبول نہیں کرتا۔ رخیصہ، رخیصہ کہتے ہیں سستے کو۔ اور ولیکن دائما نظیفہ، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ یحب گزر گیا، جمیع المعلمین اس کا فاعل ہے یحب کا، لصلاحی نیکی کی وجہ سے، اور اجتہاد محنت کو کہتے ہیں، کوشش کو، مواظبہ، واظبہ یواظب مواظبہ کہتے ہیں پابندی کرنے کو۔ رسب یرسب، نصر ینصر سے راسب آنا، ناکام ہونا۔ اور حزن یحزن، سمع سے اس کا معنی ہے غمگین ہونا۔ حزنت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ حزنہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور ارادہ یرید، ارادہ کہتے ہیں ارادہ کرنا۔ ترک یترک چھوڑنا، ان یترک، ٹھیک ہے۔ شجع یشجع تشجیع، شجعت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی شجاعت کو ہمارے اردو کے اصطلاح میں کہتے ہیں ابھارنا، یعنی کسی کام پہ ابھارتے ہیں نا۔ تو وقالت انا اکتسب، اکتسب یکتسب، اکتساب باب افتعال سے ہے، اکتسب واحد متکلم فعل مضارع، وانفق یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور واجتہد واحد مذکر غائب، محنت کیا۔ نجح ینجح کامیاب ہونا۔ اور وبرز، برز یبرز تبریز باب تفعیل سے ہے، اور اس کا معنی جو ہے سب سے آگے نکل جانا، سب سے آگے نکل جانا یعنی پوزیشن ہولڈر ہو گیا۔ اور اسی طرح یبرز اس کا معنی ہے آگے نکلتا ہے، آگے ہوتا ہے، یعنی پوزیشن ہولڈر یعنی سب سے آگے جو پڑھائی میں نکلتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں نیا ایک لفظ ہے یعرف، عرف یعرف، ضرب یضرب سے ہے، کتابۃ الرسائل خط وغیرہ لکھنا، وہو متقدم، تقدم یتقدم، تقدم باب تفعل سے ہے، متقدم یعنی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔
اس کا معنی ہے مقدم ہونا، آگے ہونا، یعنی وہ سبق میں بھی آگے ہیں۔ ومواظب، مواظب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واظب یواظب، مواظبہ باب فعال سے اس کا معنی ہے پابندی کرنا۔ اور محافظ، حافظ یحافظ، محافظہ اس کا معنی بھی حفاظت کرنا، پابندی کرنا مراد ہے، نماز کے پابند ہیں۔ اور مواظبون بھی یہی اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ولم نتخاصم جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ولم نغضب یہ بھی جمع متکلم یعنی فعل جہت منفی ولم۔ تو یہ آپ کے سامنے لغوی تحقیق جو ہے وہ آ گیا۔ اب اس کی جو ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، توجہ سن لیجیے۔ اما عمر، عمر فولد یتیم، وہ یتیم لڑکا ہے، یسکن فی حینا ایضا، وہ بھی ہمارے محلے میں رہتا ہے۔ امہ عجوز، اس کی ماں بوڑھی ہے، تکتسب بالخیاطہ، سلائی کر کے کماتی ہے، وتنفق علی ولدہا، اور اپنے بچے پر خرچ کرتی ہیں۔ ولکن عمر ولد کبیر النفس، لیکن عمر بڑے دل والا لڑکا ہے، لا یقبل منہا شیئا، اس سے کوئی چیز نہیں لیتا۔ ظاہر ہے وہ محنت مزدوری کر کے بہت مشکل سے کماتی ہے تو زیادہ پیسے بھی نہیں لیتا۔ ثیابہ رخیصہ، اس کے کپڑے سستے ہیں، ولکنھا دائما نظیفہ، لیکن ہمیشہ ستھرے ہوتے ہیں۔ یحبہ جمیع المعلمین، سارے استاد اس سے محبت کرتے ہیں، لصلاحہ، اس کی نیکی کی وجہ سے، وادبہ، اس کے ادب کی وجہ سے، واجتہادہ، اس کے محنت کی وجہ سے، ومواظبتہ، اور اس کی پابندی کی وجہ سے۔ ولم یرسب عمر فی الامتحان الا مرۃ، عمر امتحان میں ناکام نہیں ہوا مگر ایک مرتبہ۔ وحزن کثیرا، اور بہت غمگین ہوا۔ وحزنت امہ لما رسب عمر فی الامتحان، اور جب عمر راسب آیا امتحان میں ناکام ہوا تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ، اس کی ماں بھی غمگین ہوئی۔ واراد عمر ان یترک المدرسہ، عمر نے مدرسہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ولیکن شجعتہ امہ، لیکن اس کی ماں نے اس سے ابھارا، اس سے یعنی جرت دی۔ وقالت، کہا کہ انا اکتسب بالخیاطۃ، میں سلائی کر کے کماتی ہوں، وانفق علیک، اور آپ پر خرچ کرتی ہوں۔ ورجع عمر، عمر لوٹا مدرسے کی طرف، واجتہد کثیرا، بہت زیادہ محنت کی۔ ونجح فی الامتحان فی السنۃ الثانیہ، دوسرے سال امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ وبرز فی الامتحان، اور امتحان میں سب سے آگے نکل گیا، یعنی اس کی پوزیشن آ گئی۔ اما محمد فتلمید نجیب، اور محمد جو ہے وہ نجیب کہتے ہیں شریف کو، شریف شاگرد ہے، مجتہد جدا، بہت زیادہ محنتی ہے۔ یبرز فی الامتحان کل سنہ، ہر سال امتحان میں جو ہے وہ اول آتا ہے، آگے نکلتا ہے۔ ولد کاتب جید الخط، وہ لکھنے والا لڑکا ہے اور سب سے اچھا خط والا ہے، جید الخط، سب سے اچھا خط والا۔ یعرف کتابۃ الرسائل، اور وہ رسائل لکھنا بھی جانتا ہے۔ وہ متقدم فی الصف، اور درسگاہ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، درسگاہ میں بھی آگے ہیں۔ وہ مواظب علی الدرس، اور سبق میں بھی پابندی کرنے والا ہے۔ وہ جمیع الاصدقاء، میرے سارے دوست، محافظون علی الصلوات، نماز کے پابند ہیں۔ وہ مواظبون علی الدروس، سبق پہ بھی پابند، سبق کے بھی پابند ہیں۔ اور ولم نتخاصم قط، ہم کبھی نہیں جھگڑے، یعنی ہم کبھی نہیں جھگڑے اور نہ جھگڑتے ہیں۔ ولم نغضب، اور کبھی ہم غصہ نہیں ہوئے۔ وارجو، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ اکون شر الاصدقاء، کہ میں برے دوستوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اب سوالات دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے، اذکر اسماء اربعۃ اصدقاء لک، اپنے 4 دوستوں کے نام لکھیں۔ اذا رأیت صدیقین متخاصمین فماذا تفعل، جب 2 دوست جھگڑ رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ جب آپ دیکھو گے کہ 2 دوست لڑ رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ ما الصفات التي تحبها في صدیقک، کون سے ایسے صفات ہیں جو آپ اپنے دوستوں میں پسند کرتے ہیں؟ متى تزور اصدقاءک، اپنی دوستوں کی کب زیارت کرتے ہو؟ مل مقیاس الاساس، مقیاس کہتے ہیں ترازو کو، عام طور پر اس کو بھی کہتے ہیں وہ کپڑوں کے جو درزی جس چیز سے ناپتا ہے
تو مقیاس کہتے ہیں اس کو، یعنی کون سا ایسا بنیادی آلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ تتعاملو، جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ معاملہ کرتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ کون سی ایسی بنیادی آلہ ہے جس سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو اور ان کو آزماتے ہو۔